نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، سننے والے تمام مسلمانوں، میری انتہائی گھریلو مصروفیات بھی ساتھ تبلیغی مصروفیات کی وجہ سے، چونکہ سوالات کیے تھے کچھ ساتھیوں نے اور اس کا بہت وقت ہو گیا ہے، بہت عرصہ دورانیہ اس میں گزر چکا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم جوابات دیں گے اور انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیں گے۔ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال کرے تو انہیں کوئی تسلی بخش جواب مل جائے، تو مصروفیات کی وجہ سے بر وقت وہ جوابات نہیں دے سکے، اس لیے ہم نے ٹائم نکالا۔ تو چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ ہم اور جتنے بھی سوالات ہوں گے اس کے جوابات ان کے دیں گے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اس لیے اس میں اتنا دورانیہ گزر گیا۔ قرآن سیکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے صحابہ تم میں بہتر وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے دامن کے نچوڑے ہوئے پانی پر وضو کی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ ان میں حاجی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، ان میں نمازی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ ان میں تھے، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے، بلکہ صحابہ کے بارے میں تو قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان سب کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہاں پہ طالب العلم کے درجے کو استاد سے بھی پہلے ذکر کیا کہ جو دین سیکھتا ہے، قرآن ہی پورا دین ہے، پورا دین ہی قرآن ہے، اس لیے جو قرآن سیکھتا ہے، دین سیکھنے والے کا درجہ استاد سے بھی پہلے ذکر فرمایا۔ تو بہت بڑی بات ہے کوئی کہے کہ مجھے دین سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، دل صاف کر کے صحیح نیت کے ساتھ کوئی سوال کرے۔ بعض سوالات تو شرارت کے لیے ہوا کرتی ہے نا کہ بھائی کیا کہتے ہیں فلاں، لیکن اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو تو اس سوال کرنے پہ بھی اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی تسلی بخش اسے جواب مل جائے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کچھ سوالات ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جھوٹی قسم اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ شریعت میں قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یمین لغو کے بارے میں۔ یمین لغو وہ قسم ہوتا ہے کہ ماضی کے کسی کام پہ کوئی بندہ قسم کھائے کہ وہ کام اس طرح ہے، اس کے خیال میں اس طرح تھا لیکن حقیقت میں وہ کام اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اس نے کہا ہے، اس کے خیال میں تھا۔ یا کوئی بندہ قسم کا عادی بن گیا ہو، قسم کا عادی ہو یعنی بار بار قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، جیسے کہ اکثر ہمارے افریدی بھائی یا افغانی بھائی، ٹھیک ہے، وہ عادی بن گئے ہوتے ہیں، بھائی خدا دی قسم ہے، ٹھیک ہے، یا پشتو میں کہتے ہیں بھائی قسم ہے قسم ہے۔ اس قسم پہ کفارہ تو نہیں، لیکن البتہ اس عادت بد کو ختم کرنا چاہیے، اس کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے کہ بھائی قسم کھانے کی جو عادتیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ یمین لغو ہیں، جو ہر بات پہ بندہ قسم ہے یار قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ عادت بد ہے، اسے چھوڑنا چاہیے، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں۔ اور دوسری ہے یمین غموس، کہ ایک بندہ ماضی کے کسی کام پر جزم کے ساتھ قسم کھائے اور اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یا آئندہ پر جھوٹی قسم کھائے، تو اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ بندہ فاسق اور مردود الشہادت بن جاتا ہے۔
یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، تو اس عادت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 3، یمین منعقدہ، یہ تیسری قسم ہے قسم کی۔ ایک بندہ آنے والے کام پر قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا، اگر یہ کیا تو یہ کروں گا، فلاں فلاں فلاں، یہ تو باقاعدہ اس پہ کفارہ ہوگا۔ اگر وہ کام نہیں کیا تو اس پہ کفارہ لازم آئے گا، اور توبہ بھی ساتھ کرے گا، اور کفارے میں تحریر رقبہ یعنی ایک غلام آزاد کرے گا۔ لیکن چونکہ اس دور میں غلام آزاد کرنا، یہ غلاموں کا وہ دور ہی ختم ہو گیا، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کی روٹی، اور روٹی بھی وہ روٹی جو عام خود کھاتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی مرغہ ذبح کرے گا یا ان کے لیے کوئی بکرا ذبح کرے گا، یہ جو خود کھاتا رہتا ہے 2 وقت کی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا کپڑے، اور اگر یہ نہ ہو تو 3 روزے رکھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پیسے بھی دے سکتا ہے۔ جس امام کے مسلک پہ ہم چلتے ہیں حنفی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پیسے بھی دے سکتا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کی روٹی کے پیسے دے دے، یا انہیں کپڑوں کے پیسے ادا کریں، ٹھیک ہے نا، یا وہ 3 روزے رکھ لے۔ سوال نمبر 2، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ خودکشی کی سزا کتنی ہے؟ اب سوال بھی بڑا اہم ہے، جواب سنیے۔ قرآن و سنت میں صرف شرک و کفر وہ گناہ ہے جس کے لیے سزا ابد الآباد جہنم ہے، یعنی ابدی جہنم صرف کفر و شرک جو ہے، شرک ایسا گناہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امت کے لوگوں جتنے گناہ کر کے آؤ گے میں شفاعت کروں گا، لیکن ایک گناہ کر کے میرے پاس نہیں آنا۔ وہ صحابہ نے فرمایا وہ کون سا منحوس گناہ ہے یا رسول اللہ، وہ کون سا غلیظ گناہ ہے، وہ کون سا گندا گناہ ہے جس کے متعلق آپ کو بھی ہمارے حق میں شفاعت نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا الشرک باللہ، وہ گناہ شرک ہے، اگر شرک کر کے آؤ گے تو میں آپ کے حق میں اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ تو شرک کی جو سزا ہے وہ ابد الابد جہنم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ کبیرہ ان کی ایک خاص سزا مل کر رہے گی، اس کے بعد بندہ جنت جائے گا۔ اور صغیرہ جو گناہ ہے وہ نیک اعمال سے، یعنی صغیرہ گناہ نیک عمل کرنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں، نیک کام ہے، وہ برے کاموں کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، تو اس زمرے میں خودکشی بھی ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جس بندے نے جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، قیامت والے دن اسی کے ذریعے اسے سزا ملے گی۔ تو اگر کسی نے خودکشی کی، اپنے آپ کو گولی ماری، تو قیامت والے دن گولی مارتا رہے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، گولیاں ہی ماری جائے گی اسے، کوئی جلایا وہ جلتا ہی رہے گا، تو یہ سزا مل کر اسے رہے گی۔ اور سوال نمبر 3، یہاں پہ ایک سوال کیا کہ اگر پیسے نہ ہو تو بیوی کے زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ پیسے کسی کے پاس نہ ہو تو بیوی کے زیورات بیچ کر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب سنیے، شریعت میں جب ایک بندہ صاحب نصاب بن جائے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو، جو بھی ہو، جو نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب، صاحب نصاب کون سا ہوتا ہے؟ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ مالیت جب اس کے پاس ہو، یا اس کے برابر پیسے ہو، یا ضرورت سے زائد اشیاء اتنے اس کی قیمت کے پڑے ہوں، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن ادا کرنے کے لیے بیوی کے زیورات بیچ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر بیوی اپنی رضامندی سے اس کو زیورات حوالے کر دے کہ یہ بیچ دے تو کوئی خرچ نہیں ہے، وہ پھر بیچ سکتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی وآتوا النساء صدقاتهن نخلا فإن طبن لكم منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، اگر وہ اپنی رضامندی سے دے تو پھر بندہ اسے لے کر بیچ بھی سکتا ہے۔ نمبر 4، سوال کیا ہے ایک ساتھی نے کہ قرضہ واپسی کے وقت اپنی طرف سے زائد رقم لینا کیسا ہے؟ اگر کسی کو مطلب قرض دیا ہے، وہ واپس دے رہا ہے، تو اپنی طرف سے وہ زائد رقم دے دے، تو یہ آیا لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جواب سنیے،
حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، جس قرض پر کوئی زیادتی کی گئی تو وہ زیادتی جو ہے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل ہو وہ سود ہے، لیکن اگر کسی کے درمیان یہ نفع صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً مقرر نہ ہو اور کوئی اپنی طرف سے دے تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو میں نے قرض دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرض واپسی کرتے وقت مجھے زیادہ پیسے وزادنی، اس سے زیادہ دیا، اور اس مسئلے پر تمام علماء کا، تمام امت کا اتفاق ہے۔ تو یہ جائز ہے اگر کوئی اپنی خوشی سے اسے دے، لیکن وہ لے اپنی طرف سے کہ بھائی میرے قرضے کے ساتھ، تو یہ سود ہے۔ سوال نمبر 5 جی، سوال کیا ہے لا حول ولا قوت پڑھنا، یعنی اس پڑھنے سے، لا حول ولا قوت پڑھنے سے شیطان بندے سے دور ہوتا ہے؟ آیا شیطان دور ہوتا ہے؟ جواب سنیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کلمات کا احادیث میں بہت زیادہ جو ہے جگہ جگہ اس کی عظمت، اس کے فضائل بیان ہیں، اس کے فضائل وارد آپ کو ملیں گے احادیث میں۔ اور جہاں تک شیطان کے بھاگنے کی بات ہے تو شیطان ہر ذکر کے وقت بھاگتا ہے، اللہ کا جو بھی ذکر ہو وہ اس کے وقت بھاگتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ، جو بھی پڑھیں، جو ذکر خیر ہو اس کے وقت شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مضمون احادیث میں تفصیل سے وارد ہے جس میں ان کلمات کا تذکرہ بھی ہے۔ سوال نمبر 6، کسی نے سوال کیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ کب تک حفاظت کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب سنیے، بہت سارے احادیث میں آیا ہے کہ جو آیت الکرسی کے فضائل اور فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، بہت سارے احادیث ہیں، یہ ایسی آیت ہے، انتہائی فضیلت والی آیت ہے، اس کے بڑے فضائل ذکر ہے، اللہ کے رسول نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ اگر رات کو پڑھی جائے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، اگر صبح پڑھی جائے تو شام تک حفاظت ہوتی ہے، ایک نماز کے بعد پڑھی جائے تو دوسری نماز تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد موت آ جائے، اور اگر ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں موت آ جائے تو سیدھا ڈائریکٹ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ سوال نمبر 7، سوال کیا ہے کسی نے کہ بندے کو اس کا عذاب جہاں سے پہنچ کر رہے گا، فرعون قبر میں نہیں تو عذاب نہیں ہوگا اسے؟ ہر بندے کو اس کا عذاب جہاں ہے وہ پہنچ کر رہے گا، فرعون قبر میں نہیں تو اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ بہت اچھا سوال کیا، بہت بہترین سوال ہے، اس کا جواب سنیے۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے انسان کو ایک عالم میں جانا ہے جہاں پر اگر نیک ہو تو ثواب، اگر بد ہو تو عذاب ملتا ہے، اور اس کو قرآن میں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں کہا اللہ نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر برزخ میں 2 دفتر ہیں، نیکوکار اور بدکاروں کے لیے، ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین، قرآن میں ذکر ہے۔ اس عذاب کو اور ثواب کو احادیث میں عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا۔ قبر عربی میں مقر المیت کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر بھی انسان پڑا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ دریا ہو، سمندر ہو یا پہاڑ ہو، شیر کی پیٹ ہو شیر کا، یا عرفی قبر جو زمین میں ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس عذاب کو کسی خاص جگہ سے متعین کرنا ہی دراصل عذاب قبر سے انکار کرنا ہے۔ اسے کسی ایک، یعنی اسی زمین کے قبر کے ساتھ متعین کر دینا، یا کسی اور جگہ سے، یعنی کسی متعین کرنا کسی ایک جگہ سے، یہی انکار ہے۔ اور یہی سوال اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کیا گیا تو آپ نے جواب دیا عذاب و ثواب میں اصل روح ہے، جسم چاہے جہاں بھی ہو، اشرف الجواب ان کی کتاب ہے۔ اب آگئی بات فرعون کی۔ فرعون کے عذاب قبل القیامہ کے بارے میں تو نص قرآن موجود ہے، ان کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں، وہ تو قرآن موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام اس پہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت ہوگی، ادخلوا آل فرعون، یعنی کہا جائے گا کہ اے آل فرعون، فرعونیوں جو فرعون کے ساتھ کھڑے تھے، فرعون کے پجاریوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ سورہ مومن کے اندر اللہ نے واضح طور پہ نص موجود ہے۔ اب عذاب و ثواب صرف روح کو ہے یا جسم کو؟
یا ان دونوں کو؟ اہل سنت والجماعت کے 4 موقف ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر روح مع اجزائے اصلیہ کو ہوتا ہے، جو جہاں بھی ہو روح کا جسم سے ایک خاص قسم کا تعلق ہے جس سے جسم کو ادراک ہوتا ہے، لیکن تعلق تصرفی نہیں، اور یہ موجود ہیں کتاب مسلک الاکابر میں، اور اسی طرح یہ شیخ طیب مد ظلہ کی کتاب ہے، ہمارے جو شیخ امیر صاحب ہیں ان کی کتاب ہے مسلک الاکابر، اور ندائے حق حضرت حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے، اور اسی طرح مسلک المنصور علامہ خضر حیات صاحب، عقائد اسلام، اور بخاری میں طویل حدیث ہے کہ ایک شخص نے یعنی بیٹوں سے کہا کہ مجھے الگ الگ کر کے رکھ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو، لیکن جب رکھا گیا تو اللہ رب العزت نے اسے بالکل اکٹھا کر کے اسی طرح بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر عذاب قبر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی کہے کیوں نظر نہیں آتا، تو اللہ نے انس و جن سے یہ باتیں راز میں رکھی ہے، چھپائی ہے القرآن۔ جب قرآن میں اللہ نے فرمایا جب روح نکلتا ہے تو انسان اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، جب نیک ہو تو نعمتیں پیش کرتے ہیں، اور جب بد ہو تو انہیں جو ہے نا سزائیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی بندے اور فرشتے کے درمیان یہ مکالمہ جاری ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انما کلمۃ هو قائلها ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، اور بہت ساری آیات ہیں۔ تو یہ عذاب و ثواب قرآن و سنت اور سنت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ سوال نمبر 8، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ 40واں سالگرہ چھوتا، یہ بھی دعا اور بیان، یعنی اس میں دعا بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، کھانا، اور اگر مسجد میں پروگرام ہو تو بھی دعا، کھانا اور بیان، تو مسجد میں جائز کیوں اور باہر ناجائز کیوں؟ یعنی مسجد میں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی دعا، کھانا، بیان، 40ویں میں بھی دعا، کھانا، بیان، تو باہر 40واں ناجائز کیوں، یہ پروگرام کیوں جائز ہے جبکہ ایک جیسے؟ جواب، مسلمانوں کے کام 3 قسم پر ہے۔ بڑے غور سے یہ سوال سننا، یہ جواب 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، جو دنیاوی کام ہیں، یعنی جیسے کیت میں کام کیا جاتا ہے، یعنی روٹی کھانا، ٹھیک ہے، جس وقت کرے جب کرے، اس کے لیے کوئی وقت تعین ہو، وقت کوئی خاص ہو، جب حلال ہو تو جب چاہے بندہ کر سکتا ہے۔ اور بدعتی اعتراض بھی یہی کرتے ہیں کہ بھائی گاڑی تو بدعت ہے، بینس یہ تو دنیاوی ضروریات ہیں، یہ تو بدعات ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، باقی یہ اوہام ہیں کہ بھائی یہ ایسے کام ہیں کہ یہ جب چاہے بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندے کے یہ کام، یہ دنیاوی امور ہے، یہ بندے کے جو ہے نا اپنی مرضی پہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ نمبر 2، امور انتظامیہ، مسلمانوں کے کام میں نے کہا 3 قسم پہ، ایک کام دنیاوی کام ہے، نمبر 2 امور انتظامیہ، یعنی کام دین کا ہوں لیکن کب اور کیسے کریں، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ جو ہے نا کام دین کا ہو لیکن کب کرے کیسے کریں یہ باہمی مشاورت ہوگی، اس کے لیے کب اسے ختم کیا جائے گا۔ جیسے مدارس میں اب درجہ بندی کر دی جاتی ہے کہ بھائی کتنے دن اسباق پڑھائے جائیں گے، پھر کب امتحان ہوگا، پھر اس کا پروگرام کب ہوگا، ٹھیک ہے، کب یہ پروگرام ختم ہوگا، کب اجتماع ہوگا، کتنے دن ہوگا، کتنے دنوں کے بعد دعا ہوگی، تو یہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں یہ کام، اور اس میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ کتاب الاعتصام لامام شاطبی رحمہ اللہ۔ نمبر 3، دینی امور، جو کام دین سمجھ کر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے وقت کیفیت اس طرح مقرر کیا جائے کہ اس سے نہ آگے ہوں نہ بعد میں ہوں، اگر کوئی نہ کرے تو لوگ ملامت کرنے لگے، برخلاف انتظامی امور، ختم، دعا وغیرہ کے جو مشورے سے طے ہوتے ہیں، جب چاہے بندہ کر سکتا ہے۔ جیسے 40واں، تو اس کو ثواب اور لازم سمجھتا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو ملامت کرتے ہیں، اور لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ملامت کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ بدعتی مولوی یہ ہمت کرے کہ 40ویں کو 39ویں یا 41ویں دن پہ کر دیں، پھر دیکھیے آپ،
تو معلوم ہوتا ہے کہ دین سمجھ کر کرتے ہیں یہ، اور یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سنت کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَوْ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ اگر ہے کہ یہ کوئی کام ہو، فرماتے ہیں فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ اہل سنت والجماعت فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ، وہ ہر اپنے قول اور فعل میں لم يثبت عن الصحابة، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی کام صحابہ سے ثابت نہ ہو فَهُوَ بِدْعَةٌ، وہ بدعت ہوگی، لَوْ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ کام بہتر ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے اس کی طرف فعل کرتے اور پہلے یہ عمل کرتے، لیکن چونکہ یہ سنت نہیں اس لیے صحابہ نے نہیں کیا۔ اسی طرح سوال نمبر 9، دعا میں حبیب کے صدقے کہنا کیسا ہے؟ کسی ساتھی نے سوال کیا، یہ جو لوگ کہتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے، ٹھیک ہے، فلاں بابے کے صدقے، فلاں پیر کے صدقے، تو یہ کیسا ہے؟ جواب سنیے، شریعت میں دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، تو عبادت کے کرنے میں ہم شریعت کے محتاج ہیں، اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے، اگر کمی زیادتی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بدعتی بن جائیں گے، بدعت کہتا تو اسی کو ہے، اور جو شخص اس میں زیادتی یا کمی کرے تو اس کمی کو بدعت اور اس کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی زیادتی کی، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات گھاڑی، کوئی کام گھاڑا جو دین کے اندر نہیں، فہو بدعۃ، تو وہ فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ دین کا مہر نہیں، اللہ نے مہر نہیں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم بازار جاتے ہیں، نوٹ دیتے ہیں دکاندار کو، اور وہ نوٹ اگر نقلی ہو تو دکاندار کہے گا بھائی مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ آپ یہ مجھے نقلی نوٹ تما رہے ہیں، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ بھائی یہ نوٹ کاغذ میں کوئی تبدیلی ہے، وہ کہے گا نہیں، آپ کہیں گے بھائی اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی ہے، تو بالکل نیلا ہے، 1000 کے نوٹ کی طرح ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا پاگل، اس رنگ اور یہاں پر کاغذ کو نہیں دیکھا جاتا، اس مہر کو دیکھا جاتا ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے لگا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں آپ 1000 10 کا نوٹ اس مہر کے بغیر نہیں لیتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جس کام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو آپ بے دڑک اسے کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دین میں بھی سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس پہ اللہ کا کوئی حکم قرآن نے ہمیں بتائے، اگر قرآن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث قرآن کی تشریح ہے، پھر احادیث کی طرف آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام، اور فرمایا کہ صحابہ کرام کی اقتداء کرو لوگوں، ان کی ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی مقرر کیا ہے، اس لیے ہم دیکھیں صحابہ نے کیا، اگر نہیں کیا تو وہ بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب یہ حبیب کے صدقے بظاہر تو خوبصورت ہیں، یہ الفاظ خوبصورت ہیں، لیکن نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں، تو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا یاد کرائی، فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ دعا یاد کرائی، تو اس صحابی نے اس کی جگہ یعنی وہ برسولی کا وبنبی کا کی جگہ وہ برسولی کا پڑھا، تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ اب برسولی کا لفظ چونکہ نبی سے زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ آپ نے نبی کا پڑھایا تھا تو آپ کو غصہ آیا، فرمایا جس طرح میں نے وبنبی کا کہا ہے تو آپ کیوں وبرسولی کا اپنی طرف سے لگا رہے ہیں؟ اتنی احتیاط ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے اذان دی مسجد میں، اور اذان کے بعد کہا کہ ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، وہ نابینا صحابی تھے، جب یہ آواز سنی تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس مسجد سے نکال دو، میں اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، اس نے اب اس کے بعد ایھا الناس الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف، یہ کوئی بری بات ہے؟ یا بندہ مثلا اذان دیتا ہے، اذان کے بعد کہے بھائی لا الہ الا اللہ، پہ اذان ختم ہوتی ہے وہ کہے محمد الرسول اللہ، یہ کلمات چونکہ بظاہر بہت اچھے ہیں،
محمد رسول اللہ کہنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں پہ اذان کے بعد حکم نہیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں، چونکہ یہ دین نہیں، یہاں پہ لا الہ الا اللہ ہی پہ اذان ختم ہوتی۔ اور جنازہ گاہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندے نے نفل ادا کی، جنازہ گاہ میں گیا، جنازے سے پہلے نفل ادا کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نفل ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چونکہ یہ کام بظاہر اچھا ہے لیکن چونکہ یہ دین نہیں، اب جنازہ گاہ میں آپ کو نفل ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ تو یہ الفاظ بظاہر چونکہ ٹھیک ہے لیکن دین صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، انبیاء کرام سے ثابت نہیں، صحابہ کے بعد تابعین سے ثابت نہیں، ان کے بعد تبع تابعین سے، ائمہ کرام سے ثابت نہیں، تو ہم بھی اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب ہماری موت کی باری آئے تب ہماری زبانوں پہ جاری و ساری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔